بات حضور نے فرمائی، فرمایا عثمان جب میں نے رقیہ کا نکاح میں نے تجھ سے کر دیا تھا تو رقیہ کے نکاح کے بعد ہی اللہ نے ام کلثوم کا نکاح بھی تجھ سے کر دیا تھا آسمانوں پر، لیکن اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں، میں ان کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا حضور کی دو بیٹیوں کا جو نکاح ہوا پیغمبر کی بھی رضا ہے اور اللہ کی بھی اس میں رضا تھی۔ آج کا اس دنیا میں کوئی بھی باپ جو بیٹیوں والا ہے، جس کی بیٹیاں ہیں، جب اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے، رشتے کے اندر وہ دیکھتا ہے لڑکا کیسا ہے، لڑکے کا چال چلن کیسا ہے، لڑکے کا کردار کیسا ہے، لڑکے کی اسلام کے ساتھ وابستگی کیسی ہے، دین کے مطابق کیسا ہے۔ آج ایک کم علم، آج ایک عام آدمی بھی اگر بیٹی کی شادی کرے گا سمجھدار آدمی سے، بیٹی کی شادی کرے گا اس سے کرے گا جو باعزت ہوگا، جو صحیح معنی میں اس کی بیٹی کی عزت کرنے والا ہوگا، اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرے گا۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو پیغمبر نے ایک بیٹی دی وہ فوت ہو گئی، دوسری بیٹی دی، جب وہ بھی وفات پا گئی، ایک حدیث میں آتا ہے عثمان غنی پھر پریشان ہوئے۔ آقا نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہے؟ کہا آقا آپ کی دوسری بیٹی بھی چلی گئی، آقا آپ کی دوسری جو آپ نے مجھے نعمت دی تھی وہ بھی چلی گئی۔ آقا نے فرمایا عثمان میری یہ دو بیٹیاں تھیں وہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا عثمان اگر میری 20 بیٹیاں ہوتی میں وہ 20 بیٹیاں بھی تیرے نکاح میں دیتا۔ ایک روایت میں موجود ہے حضور نے فرمایا عثمان اگر 100 میری بیٹی ہوتی وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک اور روایت میں آقا نے فرمایا عثمان اگر میرے پاس 200 بیٹیاں بھی میری ہوتی میں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، وہ ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ مسلمانوں آج 1400 سال کے بعد اگر آج بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے اس کے لیے 100 مرتبہ اس رشتے کو دیکھتا ہے، نظر ثانی کرتا ہے۔ ایک پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، کیا پیغمبر نے دیکھا نہیں تھا؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا سامنے نہیں تھے؟ آج 1400 سال کے بعد آج دنیا کفر آج بھی عثمان غنی پہ انگلیاں اٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ عثمان اقربا پرور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے۔ آج ان کے اوپر طف ہے، ان پہ حیف ہے، ان پہ افسوس ہے، ان کی شیطنت پہ افسوس ہے، ان کے اس دماغ پہ افسوس ہے، ان کی ایسی عقل پہ افسوس ہے۔ کالے ذہن والے، کالی سوچ والے، کالے دماغ والے، کالے عقل والے، دل کے کالے، دماغ کے کالے، رنگ کے کالے، شکل کے کالے، آج 1400 سال کے بعد میرے پیغمبر کی بیٹی پہ آج وہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اگر آج 1400 سال کے بعد وہ عثمان غنی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو یاد رکھو وہ عثمان غنی پہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ پیغمبر کی ذات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمیں اتنی عقل اور حیا نہیں کہ ایک پیغمبر نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے، ایک بیٹی بھی نہیں 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ میری 200 بیٹیاں ہوتی میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ آج 1400 سال کے بعد دشمن نے چال چلی۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جہاں مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد جہاں روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مال ہے تو حج فرض ہے، ان کے ساتھ ساتھ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے، پیغمبر سے محبت رکھنا بھی فرض ہے۔ یاد رکھو اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، غازی بھی ہے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے، ساری رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے، اگر
اس آدمی کے دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہے، اگر اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، اس کے یہ سارے اعمال کسی کام کے نہیں، ساری اس کی عبادات رائے گاں ہو جاتی ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، جہاں اللہ وحدہ لا شریک ہیں، پیغمبر ہمارے نبی ہیں، اسی طرح لانا صحابہ کرام معیار حق ہیں، ان کو معیار حق سمجھنا یہ بھی عقیدے میں شامل ہے۔